الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ السجدہ۔ مقام نزول سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور یہ 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں 3 رکوع، 30 آیتیں، 380 کلمات اور 1518 حروف ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ یہ سورت کی فضیلت ہے اور اس کے کئی مضامین ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور اس صورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں اور بھی کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، اور مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور یہ چیز بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل ذکر کیے گئے۔ سورہ سجدہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ لقمان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لقمان میں جن 5 مخصوص غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا بیان کیا گیا، ان 5 چیزوں کی تشریح سورہ سجدہ میں کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب کتاب کا نازل کرنا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنا کر نازل کرنا رب العالمین عز و جل کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کی مثل ایک سورت یا چھوٹی سی عبارت بنانے سے عرب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہ گئے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ قرآن اس رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور یہی سچی کتاب ہے۔ اور اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ معاذ اللہ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو پھر تم بھی عربی کے مہارت داں ہو اور بڑے فصاحت و بلاغت رکھنے والے ہو، تو تم بھی کیا کرو کہ قرآن کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور ہرگز تم نہ بنا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوقات کی انسانوں جناتوں کی مدد شامل کر لو، تب بھی تم قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت نہ لا سکو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ قرآن مجید کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔